یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے 786 لکھا جاتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اور جی غیر احمدی مفسرین جو سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تصور نہیں کرتے ہو جی، مطلب وہ سورت کا حصہ نہیں مانتے ہو جی ٹھیک تو ہے، یہ کیا اس کی وضاحت چاہیے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی۔ طاہر ندیم صاحب آپ کچھ بتا دیں جی، پہلی بات تو یہ کہ جو ان کا دوسرا جز ہے اس کا پہلے جواب دے دیتے ہیں کہ غیر احمدی اس کو بسم اللہ کو سورت کا حصہ نہیں مانتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بڑی عظیم الشان پیش گوئی تھی جو بائبل میں پہلے موجود تھی جی، اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصداق ہوئے ہیں۔ اس میں یہ کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے جیسا میرے بھائیوں میں سے ایک رسول ہوگا اور خدا تعالیٰ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا اور جو وہ بات کرے گا میرے نام سے شروع کرے گا، یعنی خدا تعالیٰ کے نام سے شروع کرے گا۔ تو یہ ایک پیش گوئی تھی یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، کہ آنے والا جو نبی ہے وہ خدا تعالیٰ کا نام لے کے بات کرے گا، اور قرآن کریم کی ہر صورت جو ہے یہ اس پیش گوئی کے مصداق کے طور پہ ہے، اور ہر صورت یہ ثابت کر رہی ہے کہ انہی پیش گوئیوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور وہی رسول ہیں جن کا ذکر کتاب مقدس میں موجود ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو نفی کرنا ایک تو یہ اس پیش گوئی کو ختم کرنے والی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور اس کو کسی کو اس کو ختم کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ اور دوسرا ان کا جو جز ہے سوال کا وہ یہ کہ 786 حساب الجمل کے حساب سے اس کے اعداد بنتے ہیں، اور ان کو کسی طور پہ بھی شرعی کوئی حیثیت ان کی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کا پڑھنا جو ہے وہ کار ثواب ہے۔ ایک ایک لفظ کے بدلے میں اس کی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، ایک ایک حرف کے بدلے میں نیکیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر اس کو اس کا بدیل قرار دے دیا جائے تو پھر یہ چکر شروع ہو جائے گا کہ 786 پڑھ لیں اور بسم اللہ کا ثواب ہو جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ورنہ اگر یہ جائز ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ فرماتے کہ جو فرمایا کہ وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتا ہے وہ بے برکتہ ہے، اس کے بجائے پھر 786 کا بھی کہیں ذکر ہونا چاہیے تھا۔ ایسی یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنے طور پہ شاید اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں کہ بسم اللہ کاغذ پہ لکھی کہیں بے حرمتی نہ ہو، نیچے اس کو پھینک دیا جائے۔ طاہر ندیم صاحب ایک اردو کے معروف رائٹر ہیں، بڑے اچھا لکھتے ہیں، مشتاق احمد یوسفی صاحب، انہوں نے لکھا کہ میں نے جب اپنے ملازمت کی درخواست اپنے انگریز افسر کو دی تو دیکھ کے اس نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ تم سب مسلمانوں کی درخواست کا ریفرنس نمبر 1 ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو اس لحاظ سے بھی وہ جو ہے ظاہر ہے وہ بسم اللہ کا متبادل پر نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے ہر ایک، جیسا کہ طاہر صاحب نے فرمایا، ہر ایک لفظ کو پڑھنے کا، ہر ایک حرف کو پڑھنے کا ثواب ہے، اور پھر یہ حدیث میں آتا ہے کہ الف لام میم ایک لفظ نہیں بلکہ اس کے 3 حرف ہیں، 3 حرف یہ پڑھو گے تو اس کا اس طرح سے ثواب ہوگا۔ تو 786 میں تو وہ بات تو نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک۔ وہ برکت جو قرآن کریم کی ہے وہ تو اس کا تو کوئی بدیل نہیں ہو سکتا۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں، جزاک اللہ۔